تو انصاف کا قتل آپ دیکھیں کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے آج جو فیصلہ سنایا ہے کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ وہ دونوں پارٹیز کو سن کے دوبارہ فیصلہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا اصول تھا کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے بھی نہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ وہ بھی غلط تھا، جس کو ہم نے آج چیلنج کر دیا ہے۔ جو شخص پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہو اور 2 دفعہ فیصلہ کر چکا ہو، اور اس نے آج بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 2 دفعہ جو میں قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ دے چکا ہوں میں اسی پر رائے کرتا ہوں، یعنی ایک لائن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کیس واپس ہمایوں دلاور کے پاس بھیجنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر ہمارا موقف سنے بغیر ون سائیڈڈ اینڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن دے دیا۔ پھر اس ایکس پارٹی ڈیسیژن کے اندر جو کہ وہ پابند تھا کہ کورٹ ٹائمنگز کے اندر ہماری بحث سنتا اور بحث سننے کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا، لیکن ہم نے آج اس کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جمع کرا دی اور عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں فائل جمع کرا دی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کا سٹارٹ کریں اس نے فیصلہ ہی سنا دیا، اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے پہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، اس کا زبانی فیصلہ صرف آیا تھا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ برقرفتاری کیسے ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے پتا تھا، اور اگر وہ نہیں پہنچی، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ پہنچ چکی تھی، اگر وہ نہیں پہنچی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں 5 منٹ کے اندر ان کی زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کی گرفتاری کر لی؟ اور یہ گرفتاری 5 منٹ کے اندر ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مطلب میچ فکس تھا اور مینیج تھا، اس لیے کہ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی۔ جب آرڈر نہیں لکھا گیا، جب وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوئے، آئی جی یا اس کا نمائندے کو یہ نہیں بتایا گیا، وہ یہاں سے لے کر کے لاہور نہیں پہنچا، اس سے پہلے گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ پھر آج آپ نے دیکھا کہ خواجہ حارث جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں، ان کے منشی کو صبح سویرے نامعلوم لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر سے اٹھا لیا اور ان کو عدالت سے باہر لے کے ان کو کہا کہ آج کے بعد آج کسی صورت کوئی پٹیشن اور فائل جمع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ وہ جا کر اس کی مدد کرے، پھر اس کو بھی اٹھا لیا، جس کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا دونوں کو۔ پھر مجھے خود جانا پڑا وہ فائل جا کر جمع کرانے کے لیے، کسی اور ذریعے سے، وکلاء صاحبان کے ذریعے سے میں نے وہ ٹریس کرائی فائل۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ کیا اس نظام انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء نہیں ہے؟ آج پی ٹی آئی کے G8 کے دفتر کے اندر صبح سویرے ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ان کو کیسے پتا تھا کہ آج ہر حال میں یہ فیصلہ آنا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہ نظام انصاف اور قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ آئین کی بالادستی کی بات ہے؟ جو آج کی فاشسٹ حکومت، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUIF جو آئین کی منا رہے تھے گولڈن جوبلی، ان کو چاہیے آئین کی برسی منائیں، اس لیے کہ آئین کو آپ نے معطل کر دیا۔ 8 مرتبہ گرفتاریاں ہو کے بھی عدالتوں کو سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرش کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے 2-3 منٹ اور بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج جو فیصلہ دیا ہے میرٹ آف دی کیس، آپ کو ایک بات سے بتا دوں، جب آپ ہمارے گواہ نہیں آنے دیتے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے شواہد پیش نہیں کیے؟ بھائی ہمارے گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ فیئر ٹرائل کا قانون آئین آرٹیکل 10A ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو انصاف کی بنیاد پر اور فیئر ٹرائل کی بنیاد پر
फेयर चांस ऑफ डिफेंस हमें मिलना चाहिए, तो क्या वो हमें मिला? नहीं मिला। जब आप हमारे गवाहान का फैसला आपने करना है कि आपके गवाहों को मैंने नहीं आने देना, फिर मुतासिब जज हुमायूं दिलावर की मिसकंडक्ट आप देखें और उनकी बदनीयती देखें। 12 बजे 12:30 बजे वो हमारे गौर साहब को कहते हैं कि आप अपने गवाहान को 1:30 बजे ले आइए। जब ये उनको कहते हैं जाकर के 1:30 बजे कि हमारे गवाह कराची में, हमें 2 दिन या 1 दिन का वक्त दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आपका केस खारिज किया जाता है। इसी तरह उन्होंने हमारे कई सीनियर वकला के जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ख्वाजा हारिस साहब हमारे लीड काउंसिल हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, गौहर साहब समेत इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी। क्या हम आज के ऑर्डर में भी ये लिख दिया, क्या हम कानून और आइन की पासदारी चाहते हैं? क्या हम कानून के मुताबिक किसी मुल्जिम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अंजाम न दें? तो क्या हम इस तर्ज अमल को क्या कहेंगे? ये इंसाफ को बिल्डोज किया जा रहा है, इंसाफ को दफन किया जा रहा है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ऐसे जज को मुंसिफ की कुर्सी पे भी नहीं होना चाहिए। फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने डायरेक्शंस जारी की थी, ये कहा था कि कोई जज ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। लेकिन आज 2023 तक वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे और एडमिटेडली अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाई हुई थी, नाजेबा तस्वीर लगाई हुई थी। और जब FIA को भेज दिया गया तो FIA ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या FIA के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन पोस्ट को ट्रेस कर सके या उनको आर्काइव से हासिल कर सके? उसके लिए 30 डेज और 90 डेज का पीरियड है। फेसबुक मैनेजमेंट से राब्ता कर सकते हैं। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल के अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब इसमें FIA इंक्वायरी करे। अगर FIA ने कल इंक्वायरी करके ये साबित कर दिया कि ये पोस्टें उसी की हैं, तो मुझे बताएं कि फिर ये फैसला किधर जाएगा? फिर कल के फैसले में आमिर फारूक साहब ने यह भी फैसला कर दिया कि आपका हक बनता है अपने हक में गवाह पेश करें। हक के दिफा किसी का खत्म नहीं हो सकता। उस मकसद के लिए उन्होंने नोटिस कर दिए जो कि अगले हफ्ते लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, अगर हमारा हक के दिफा के बगैर और आमिर फारूक साहब के उस फैसले से पहले अगर आपने हमें फैसला सुना दिया और हमें सजा दे दी, तो उस फिर हक के दिफा का क्या बनेगा? फिर आज बदकिस्मती की बात है, जिसने कानून कायदे के मुताबिक गाड़ियां नहीं ली, जो जुर्म किया, वो हैं नवाज शरीफ साहब, वो हैं आसिफ अली जरदारी, वो हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो हैं मरियम नवाज। ये जुर्म है जिनके खिलाफ रेफरेंसेस बने, लेकिन नैब लॉ की तरमीम के बाद वो वापस हो गए। यानी जो मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है तोशाखाना से, उनको तो आपने इख्तदार दे दिया, और जिन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक कोई चीज ली और उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई, उसने कल उसको बेचा, उसको रखा या किसी को गिफ्ट किया, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो जुर्म नहीं है, वो कानून कायदे के मुताबिक है। और एक बात और कि ये जो आज इल्जाम लगाया जिसके ऊपर सजा हुई है, ये सिर्फ ये इल्जाम है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज के पास तो जो लायबिलिटीज और जो एक्सपेंसेस और जो आपके एसेट्स हैं वो तो आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने वो पैसे तो ठीक लिखे, लेकिन आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, उसकी तफसील नहीं लिखी कि इसमें ये चीज मौजूद है। बात यह है कि वहां वो खाना ही नहीं होता, क्योंकि ये फर्क है। टैक्स अथॉरिटीज के पास आपने लायबिलिटीज अपनी, आपने इनकम, कहां से पैसे आए और कहां खर्च हुए, सब कुछ आपने बताना होता है। यहां आपने टोटल एसेट्स जो उस फाइनेंशियल ईयर में आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल होते हैं, आपने वो बताने होते हैं, और लिहाजा उनको हमने बता दिया। तो ये है टोटल केस। लेकिन इस केस को पिछले 1.5 साल से जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है।
ہماری قوم کے سامنے ہے. ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیکھیں، ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزمپشن پٹیشن فائل کرے. اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتا ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا، 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی، اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے. اور جب وہاں منتقل ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں. ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، چاہیں تو وہ تھرو وکیل، ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں، اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں. انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے. ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں. ایک منٹ گور صاحب کی بات، میں صرف ایک پھر آپ سوال جواب دیں گے. آپ کو حاضری کا کہا ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے، لیکن خان صاحب کے خلاف 180 ایف آئی آریں ہوئی ہیں. خان صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. 2 مہینوں میں 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. وہ جب اس عدالت میں پیشی کا تھا وہ کسی اور عدالت میں ہوتے تھے، اس لیے ہم نے اس کی اپلیکیشن دی. اور ایک بات اور، قاتلانہ حملوں کے باوجود، 180 سے زائد مقدمات کے باوجود، خان صاحب دیگر لیڈروں کی طرح نہ دبئی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے. آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اور جس دن ہم نے ایگزمپشن سیکھ کی اس دن 8 مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے. اور آج بھی ہم سامنا کر رہے ہیں. ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے خان صاحب، اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. ججمنٹ آئی ہے، میں صرف ایک گزارش کروں، جس وقت ججمنٹ آ جائے یہ ہر سٹیزن کا حق ہے کہ ایک ٹیمپریری لینگویج میں اس پہ کریٹیسزم کرے اور پوائنٹ آؤٹ کرے کہ اس میں کیا خامی ہے. یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے آئین کے مطابق کہ اسے حق دفاع کا حق ملنا چاہیے. اور یہ مسلم اصول ہے کہ جو الزام لگاتا ہے کرمنل ٹرائل میں وہ بیان ریزنیبل ڈاؤٹ اس کو پروو کرتا ہے. آج کی ججمنٹ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں بیان ریزنیبل ڈاؤٹ کا لفظ آپ کو نہیں ملنا. موجودہ آج کی جو ججمنٹ ہے اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن ہمارا جو ورشن آیا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہوا. اس کی ریزن یہی ہے کہ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں واپس بھیجا ہے، آج بھی ہمارے اس کیس پہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم وہاں پیش نہیں ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نہیں تھا کہ آج فیصلہ دیا جائے. لاسٹ ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ ہم آپ کو واپس ریمانڈ کر دیتے ہیں، ود ان 7 days اس کا فیصلہ کیا جائے، جو 12 تاریخ بنتی تھی. اور جج صاحب نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا 8 جولائی کو. آج کی ڈیٹ میں جج صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ کلوزنگ آرگومنٹس آج ہی کر لیں. نیب کے کیسز میں اور سارے ایسے کیسز میں جس میں زیادہ مٹیریل ہو وہ ایک دن میں آرگومنٹس نہیں ہوا کرتے. اگر آج ہم پیش ہوتے، دونوں اپلیکیشنوں پہ ہماری سنوائی ہو جاتی تو میٹر منڈے پہ جاتا، ٹیوزڈے پہ جاتا، وینسڈے پہ جاتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ 12 ساڑھے 12 بجے ہیئرنگ کنکلوڈ کرو. اس عدالت میں جب بھی ہم آئیں وہ 11 بجے کے بعد ہی ٹائم رکھا جاتا تھا، اور عدالت سے ہماری یہی گزارش ہوا کرتی تھی
کہ باقی کوٹوں کے بعد ایویڈنس اور آرگومنٹس کے لیے آپ اس وقت رکھ لیا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہمارا ایک حق اس وقت چھین لیا گیا تھا جب ہم کہہ رہے تھے ہمیں ڈاکومنٹس دیے جائیں. وہ ڈاکومنٹس نہیں ملے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا, وہ میٹر ابھی بھی پینڈنگ ہے. ہم الیکشن کمیشن کی گواہوں پہ جھرا کرنا چاہ رہے تھے اس کاغذات ڈاکومنٹس کی لائٹ میں جو ہمیں نہیں پرووائڈ کیے گئے تھے. وہ میٹر ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے سے کہ ہم کلوزنگ آرگومنٹس کر لیں, ہمارے گواہ ہماری سٹیٹمنٹ دے دیں, اور وہ جو ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیا میرے گواہ اس سے اسٹیبلش کرتے ہیں یا نہیں. جو ہم نے لکھا ہے اپنے ٹیکس ریٹرن میں, ہمارا کہنا یہ تھا کہ ایسٹ اور اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس اینڈ لائبلٹی, ایسٹ لکھانا اکاؤنٹنٹ کا کام ہے, کون سا ریفلیکٹ کرتا ہے کون سا ڈاکومنٹ. اس پہ آج بھی نیکسٹ ویک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارا کیس فکسڈ ہے. ہمارا اس جج صاحب سے یہ گزارش ہوتی اگر یہ اس کو ٹیک اپ کرتے کہ یور آنر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے خود جج صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتی, بصد احترام میں نے اس سے ایک ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا یور آنر ہم تو وکیل ہیں, کبھی دائیں طرف کھڑے ہوں گے کبھی بائیں طرف کھڑے ہوں گے, پر آپ جج صاحب ہیں, ہم آپ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن انصاف کا یہ سلیب آپ کے کندھوں پر ہے. آپ نے لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر کے دونوں کو مناسب موقع دینا ہے تاکہ جو استغاثہ ہے وہ اپنے چارجز ثابت کر سکے اور جو ملزم ہے وہ اس میں کوئی ڈینٹ نکال سکے. یہ ہمارے مسلم اصول ہے کرمنل کراس کے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئینی قانونی حقوق کو تحفظ نہ کرتے ہوئے, اس کو پامال کیے ہوئے یہ ججمنٹ دی گئی ہے. اب میں ہماری عدلیہ سے ایک التجا ضرور ہے ایز اے وکیل. ہم ہمیشہ سے جب ہمارا کیس ہو جاتا ہے تو پریس ٹاک کرتے ہیں تاکہ اپنا پوائنٹ لے آئیں. ہمارے اعلیٰ عدلیہ سے بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ہمیں ایک موقع پرووائڈ کیا جائے, جلد سے جلد ہمارے کیس کو سنا جائے. اور یہ ہم یا آپ نہیں, یہ عمران خان یا اللہ رکھا والا نہیں, یہ پاکستان کی کسی بھی شہری کے حقوق کے تحفظ کی بات ہے, یہ آئین کی بات ہے, یہ اعلیٰ عدلیہ کی آزادی کی بات ہے. ہم صرف ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ دیکھ لیں ہمارے حقوق کی پامالی ہوئی ہے کہ نہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جس وقت 2010 کے بعد سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا تھا تو افتخار محمد چودھری نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ میں اس میں امائکس اپوائنٹ کرتا ہوں. دا ریزن بینگ کہ اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے اس کیس میں شاید ڈیو پروسیس کی وائلیشن ہوئی ہے. کتنے مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں ریفرنسز بھیج دیا کریں گے, کتنے مرتبہ ہم اس بات پہ فیل ہوں گے کہ ہمارے سٹیزن کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں کہ نہیں. ہماری اب اعلیٰ عدلیہ سے یہ ایک گزارش ہے, آج بھی ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, یہ ہمارا حق ہے, قانونی حق ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں. جو پارٹی ہار جاتی ہے اگر قانون میں اس کے پاس رائٹ آف اپیل اور پٹیشن ہے وہاں جا سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, آج ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. آرٹیکل 185 میں ہمیں یہ حق پرووائڈ کیا گیا ہے کہ آپ آ سکتے ہیں, سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے. اب اس ججمنٹ جو آئی ہے اس میں بھی ہم ہائی کورٹ جائیں گے. اعلیٰ عدلیہ سے ہماری گزارش ہوگی کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں انصاف دلایا جائے. السلام علیکم جی. پہلی بات بتاؤں کہ اس کیس کے اندر پہلی زیادتی تب ہوئی جب 26 گھنٹے زمان پارک میں اسی کیس کے اندر آپریشن کیا گیا. دوسری زیادتی تب ہوئی جب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عمران خان صاحب پیش ہوئے اسی کیس کے اندر, کیونکہ سیکیورٹی کے حالات ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ٹھیک نہیں تھے تو عدالت وہاں پر لگائی گئی, تو دوسری زیادتی وہاں پر ہوئی. اس دن بھی اسی طرح سے قاتلانہ حملہ ہوا. تیسری زیادتی اس کیس کے اندر ہمایوں دلاور صاحب نے کی جب خان صاحب کو پولیس لائن کے اندر عدالت لگا کے اور وہاں پر ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی. فرد جرم کے لیے قانونی طور پر طریقہ یہ ہے
کہ فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کی موجودگی میں، ملزم کی موجودگی میں لگائی جاتی ہے، لیکن یہ پروسیس وہاں پر فالو نہیں کیا گیا اور یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا، لیکن یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فیس بک آئی ڈی کے حوالے سے جج صاحب نے خود قبول کر لیا کہ یہ آئی ڈی میری ہے، لیکن کیا انہوں نے آئی ڈی کے حوالے سے کمپلین کی ایف آئی اے کو؟ نہیں، کہ میری آئی ڈی جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے، اس کے اوپر سے تصویریں غائب ہو گئی ہیں، یا کسی ہیکر نے جو ہیک کر لی ہے، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ 90 دن کے اندر اندر ایف آئی اے اگر فیس بک کو ای میل کرتی تو وہ تصویریں ریکور ہو سکتی تھیں، لیکن ایسا پروسیس نہیں کیا گیا، بلکہ ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ایف آئی اے کو، آپ ان لوگوں کو انوالو کریں جو فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ آج صبح بھی یہی ہوا کہ ہم نے جا کے گزارش کی، جو ہمارے جونیئر لائر تھے، کہ سینئر کونسل جو ہیں وہ وہاں پر مصروف ہیں، آج القادر ٹرسٹ کیس اور نیب توشہ خانہ کیس جو وہاں پر لگا ہوا تھا نیب کورٹ میں، لیکن جیسے پہلے چل رہا تھا چھٹیوں کے اندر ایک تو یہ کیس چلایا جا رہا تھا، جج صاحب پہلے لسٹ میں شامل ہی نہیں تھے اور بعد میں ایک نئی لسٹ کے ذریعے 5 دن کے لیے انہیں ڈیوٹی لگائی گئی، اور چھٹیوں کے اندر ٹرائل جو ہے وہ اس نوعیت کے معاملات جو ہے وہ چلتے ہی نہیں ہیں، صرف بیلز وغیرہ ارجنٹ نوعیت کے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن جج صاحب جیسے پہلے چلا رہے تھے کیس، آدھے آدھے گھنٹے پہ وہ رکھ کر 12 بجے انہوں نے فیصلہ ریزرو کیا، اور آرڈر کے اندر کسی کونسل کا، کسی وکیل کا نام ہی نہیں لکھا گیا کہ کوئی پیش ہوا ہے۔ میں خود ادھر موجود تھا، دوسرے ہمارے کولیگ وہاں پر موجود تھے، خواجہ حارث صاحب موجود تھے، لیکن آرڈر کے اندر ان کا نام ہی اس ٹائم نہیں لکھا گیا۔ اور 12 سے لے کر آپ دیکھ لیں کہ اگر 12:30 کا ٹائم رکھا گیا ہے فیصلے کا، تو کوئی کیا ایک بتا دیں کہ اتنی جلدی، اتنی سپیڈ میں 30 صفحوں کا فیصلہ جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے 30 صفحوں کا فیصلہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر لکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ فیئر ٹرائل جو ہے اس کیس کے اندر پہلے دن سے لے کر آج تک خان صاحب کو ایویڈنس کروانے کا یا ان کو جو پلیڈر مقرر کیا گیا اس وقت بھی ان کی مرضی نہیں شامل تھی۔ خواجہ حارث صاحب کو عدالت کے آرڈر سے پلیڈر مقرر کیا، حالانکہ شہادت کے لیے ایکیوز کا خود ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر وہ پلیڈر کسی کو مقرر کرے تو تب ہوتی ہے، لیکن کراس بھی اسی طرح سے کیا گیا۔ اور ہائی کورٹ کے اندر ہم گئے، سپریم کورٹ کے اندر گئے، 3 مہینے ہمارے ہو گئے ہیں۔ یہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھائے ہوئے کہ یہ ہمارا کیس نہ سنیں، لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے فیصلہ دیں، تب اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا ہے، اور جن حوالوں کا ذکر دیا جاتا ہے وہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، اور جو ایویڈنس دی جاتی ہے کسی طرح سے اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا، اگنور کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے خارج کی جاتی ہے۔ تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آج عمران خان صاحب کو حق ہی نہیں دیا گیا۔ 4 بجے کورٹ کا ٹائم ہے، 12:30 بجے آپ فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر یہ نہیں لکھا کسی جگہ کے اوپر کہ 1 دن کے اندر آپ نے فیصلہ سنانا ہے۔ اور جیسا کہ شعیب شہین صاحب نے پہلے بتایا کہ وہاں پر ایویڈنس کے حوالے سے آپ نے نوٹس بھی کر دیے، تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ اب پھر کدھر، اس پٹیشن کے اوپر جو نوٹس ہوئے ہیں وہ پٹیشن کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو گرفتاری اس طرح سے ہوئی، آرڈر ادھر اناؤنس ہوا ہے، ابھی کورٹ کے باہر نکل کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے، فوراً پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، اور اریسٹ کر کے یہاں پر بھی لے آئے ہیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ جو ہماری درخواستیں ہیں وہ ہماری جلدی فکس کی جائیں اور فیصلہ اس کے اوپر جلدی دیا جائے۔ اگر یہ کیس میرٹ پر عامر فاروق صاحب خود سنتے اور فیصلہ دیتے تو یہ کیس اڑ جانا تھا۔ اگر ہمارے کیس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ کیس اڑ جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ کوئی سوال جی؟ سر آج سیشن کورٹ میں بار بار پی ٹی آئی کے وکلاء کو بلایا جاتا رہا کہ حتمی دلائل کے لیے پیش ہوں، تقریباً 4 سے 5 دفعہ کال کیے گا، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں۔ آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے،
सारे वकला मौजूद थे सुबह सवेरे से लेकर ऑनवर्ड। ख्वाजा आरिफ साहब सुबह आपको पहले भी बता दिया, क्लेरिफाई कर दें, सुबह सवेरे हमने जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जमा करानी थी वो ख्वाजा आरिफ साहब के वकील को मुंशी को उठा लिया गया। ख्वाजा आरिफ साहब एक लेटर बना के सुप्रीम कोर्ट में गए और मैंने अपने मुंशी को भेजा कि जा करके ये पटिशन्स लेके उनको जमा कराएं। जब वो गए तो उसको भी हाई कोर्ट के अहाते से बाहर ले गए और उसमें हमारे पास एक दो अशखास की तस्वीर भी हैं जिन्होंने उनके साथ ये ज्यादती की और उनको बाहर ले जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट वो गए नैब कोर्ट में। नैब कोर्ट के बाद वो उन्होंने बहस करनी थी, लीड काउंसिल सबको पता है ख्वाजा आरिफ साहब ने बहस करनी थी। ये एक ड्रामा था जो ऑलरेडी मैनेज था। उस मैनेज ड्रामे का हिस्सा आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं होता कि इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केस में 12 बजे का टाइम दें और 12 बजे के बाद आप आज खुद फैसला सुना दें। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि अगर आपने हमें सुने बगैर फैसला देना है। उसने 2 दफा जब उसने अपना मेंटेनेबिलिटी पे फैसला कर चुका है तो तीसरी मरतबा उसने एक लाइन भी नहीं लिखी। वो कहते हैं चूंकि मौजूद नहीं है लिहाजा मैं उसका फैसला ही नहीं करता, और एक लाइन लिखे बगैर उसने फैसला कर दिया। ये इंसाफ का कत्ल है और इंसाफ का कत्ल होता हुआ आप सबके सामने नजर भी आ रहा है। जी एक मिनट आपसे बात हो गई, इनसे बात। शोएब साहब, सदा तो हो चुकी, जो भी आपके एतराज़ात हैं वो चले एड्रेस तो नहीं हो सके। आप ये बताएं कि हाई कोर्ट में अपील जाती है तो अपील तो मेरिट पे सुनी जाएगी और इतनी जल्दी जाहिर बात है डिसाइड नहीं हो सकेगी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अगर कोई दरखास्त देते हैं तो उस पे हार्डशिप का ग्राउंड क्या बनाएंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि ये मेन केस ही गलत है, ये फैसला ही वन साइडेड है। जो फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो, जो आर्टिकल 10A ये कहता है कि फेयर ट्रायल, फेयर चांस ऑफ डिफेंस हर आदमी का बुनियादी हक है, जब वो नहीं दिया गया तो ये केस ही सस्टेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि शॉर्टर सेंटेंस का जब केस हो तो वो जजमेंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाया करती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्दी सुना भी जाएगा और इसमें जजमेंट सस्पेंड भी हो जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस केस में अगर आप अपील आपके समाप्त हो भी जाती है तो किसी और केस में डाल देंगे, अलकादर ट्रस्ट में डाल देंगे, किसी और में गिरफ्तारी डाल देंगे। देखें गिरफ्तारियां वो डालना चाहें तो 180 से ज्यादा मुकदमात उन्होंने क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि उनके पास जब कोई जवाब बाकी नहीं है तो वो एक हवा में तीर चला रहे हैं कि कोई तो चल जाएगा। जब वो गिरफ्तारियां डालेंगे हमारे पास राइट ऑफ डिफेंस है, हम अदालतों में जाएंगे, हम होपफुल हैं कि इंसाफ होगा हमारे साथ। साहब, आपको खदशा है कि खान साहब के साथ भी शहबाज गिल या आजम सवाती वाला सलूक किया जा सकता है? देखिए मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में हर वो गैर आईनी हरकत, हर वो गैर कानूनी हरकत और गैर इंसानी हरकत हमारे पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रही है और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इमरान खान के साथ कोई इनह्यूमन किस्म की या डिसरिस्पेक्ट किस्म की कोई हरकत होगी। अगर कोई ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तबाही होगी और हम इसकी शदीद मजम्मत करेंगे। हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है जी। मुझे ये बताएं कि 5 मिनट के अंदर अभी अनाउंस नहीं हुआ था, इस्लामाबाद पुलिस कैसे वहां पहुंच गई या लाहौर पुलिस को कैसे पता चल गया? अभी जजमेंट साइन नहीं हुई, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, वो गिरफ्तारी पहले हो गई। यहां से आप मैच फिक्स की आप कहानियां सुन सकते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं है सब कहानी। आपके दौर में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो इसी तरह लाहौर से FIA की टीम मोहसिन बेग साहब को 5 मिनट में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची थी, तो इसी तरह गिरफ्तार किया था। तो ये तो आपके दौर में अगर FIA ने माजी में कोई गलत किया तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। मैं एक बात आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि हमारे खान साहब का जो भी पीरियड था उनके ज़माने में किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मुकदमा नहीं बना। जो लोग ये कहते हैं कि नैब के ज़रिए प्रोसीडिंग की गई थी, आज आपको वाजे कर दूं कि नैब के ज़रिए प्रोसीडिंग्स को स्लो डाउन कराया गया था और उस वक्त भी जो नैब के चेयरमैन साहब थे आज भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा तरीन शख्सियत है। इस वक्त वो मिसिंग पर्सन कमीशन के माशाल्लाह वो चेयरमैन हैं। इसलिए मैं इसमें तफसील में जाए बगैर एक बात वाजे कर दूं, कोई एक लीडर बता दें जिसके खिलाफ एक पाकिस्तान की तारीख में 180 से ज्यादा मुकदमात बने हुए। अपील में आप जाएंगे तो क्या अपील में जाके आप अपना जो इमरान खान साहब है जो मुलजिम है या मुलजिम डिक्लेयर हो गए उनको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे या वहां पे भी जाके इस अदालत के बारे में?
بے گناہ ہیں، بے گناہ ثابت کریں گے، اور اس متعصب جج کے خلاف ہم قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے، جس پہ اسلام آباد بار ایسوسیشن آلریڈی اپنی ریزولوشن پاس کر چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہمارے دور میں نہیں لیا گیا، عمران خان امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کا جا کے سیاسی انتقام یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سیاسی انتقام ہوتا ہے یہ جو 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز ٹی ٹی کے ذریعے پہنچے ہیں، اس کو سیاسی انتقام نہیں، یہ ڈرائیو ہے اگینسٹ دی کرپشن۔ کرپشن کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنائے، اس کو سیاسی انتقام نہیں کہتے۔ تھینک یو۔